بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 47 والی حکومت بنگلہ دیش سے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس عوام کے راستے کو نہیں روک سکتے۔ پھر جو کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، جو چابی والے کھلونے ہوتے ہیں، چاہے ان کے پیچھے امریکہ ہو، چاہے ان کے پیچھے بھارت ہو، چاہے ان کے پیچھے دہشت گرد مودی ہو، جتنا پیسہ ہو، جتنی فنڈنگ ہو، دنیا پوری سپورٹ کر رہی ہو، لیکن اگر اس ملک کے عوام فیصلہ کر لیں کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے تو پھر وہ حقیقی آزادی لے کر رہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ جو حسینہ واجد کی حکومت تھی، یہ بالکل ایسے سمجھیں کہ بنگلہ دیش میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، کیونکہ ساری چیزیں دونوں کی ملتی جلتی ہیں۔ مثلا یہ جنوری میں وزیر اعظم بنی، شہباز شریف فروری میں بنے، اور یہ حسینہ واجد جو ہیں، یہ ان کے اوپر بھی سب سے بڑا الزام جو ہے وہ دھاندلی کا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کی صورتحال ہے، جو بے روزگاری کی صورتحال ہے، وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت دنیا کی تیز ترین آگے بڑھتی ہوئی ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے، اور مثالیں دی جاتی ہیں بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کی، بنگلہ دیش میں کس طرح سے وہاں پہ روزگار فراہم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بنگلہ دیش میں یہ حالات ہوئے کہ حسینہ واجد کو مستعفی ہونا پڑا، کیونکہ وہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور مین معاملہ جو ہے وہ تھا کہ حسینہ واجد دھاندلی کے ذریعے آئی ہیں، عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پہ عوام نے احتجاج کیا، اور جانیں بھی بہت زیادہ گئیں، اور وہ لوگ جن کی جانیں گئیں ظاہر ہے وہ ہیروز ہیں اس موومنٹ کے، اس آزادی کے، اس تسلط سے آزادی کے، کہ وہاں پہ جو ایک فارم 47 والی حکومت تھی اس کے خاتمے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے جانیں قربان کی، یہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے کہ انہوں نے ایک ایسی حکومت کے خاتمے میں اپنی جانیں دی، اپنا خون دیا، جو حکومت بنگلہ دیش کو تباہ کر رہی تھی، برباد کر رہی تھی۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے ایک نقصان بڑا ہوا، جانیں گئیں، اور انسانی جانوں کا جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تو یہ حکومت ایسا نہیں کہ بالکل ناکام تھی معاشی اس کے اوپر، یہ معاشی جو اس کے اوپر تو یہ بہت ڈیلیور بھی کر چکی تھی۔ لیکن میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، 3 مسئلے تھے۔ پہلا یہ کہ دھاندلی کے ذریعے آئی ہیں، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے عوام کا احتجاج تھا، جو آواز تھی، اس پہ سننے کی بجائے، تحمل سے کام لینے کی بجائے انہوں نے کیا کام شروع کر دیے، انہوں نے بھی جبری گمشدگیاں کروانی شروع کر دیں، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لوگوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کر دیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھا پھر عوام نے کیسے ان کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے پر مجبور کیا۔ اور وہاں کی فوج جو ہے، وہاں کی فوج بھی بالآخر انہوں نے کہا جی ہم عوام کے سامنے نہیں آ سکتے، اور عوامی رائے کے سامنے سرنڈر کیا وہاں کی فوج نے بھی، اور عوام کی رائے کے ساتھ گئے، عوام کے ساتھ گئے۔ دیکھیں جب عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی بالآخر عوام کی رائے کے ساتھ جانا پڑتا ہے، عوام کے خلاف ادارے نہیں جا سکتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا، بہت زیادہ کمپیریزن ہو رہا ہے پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا، بالکل ساری چیزیں سیم ہیں۔ وہ بھی دھاندلی کے ذریعے آئی، یہ بھی دھاندلی کے ذریعے آئے، اس نے بھی عدالتوں کے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ یہاں بھی شہباز شریف کو بھی قاضی فائز صاحب کی مکمل سپورٹ، یہ الگ بات ہے کہ قاضی فائز صاحب کی سپورٹ مکمل طور پہ شہباز شریف کے ساتھ ہے۔ عامر فاروق صاحب کی عدالت سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی حکومت کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز جو ہیں وہ جس طرح سے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے بڑے فیصلے سے حکومت کے حوالے سے آتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے آتے ہیں، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے آتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں اسی طرح سے قاضی صاحب، تو ادھر بھی حسینہ واجد کو عدالتوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ حسینہ واجد نے بھی میڈیا کو کنٹرول کر لیا تھا، یہاں پہ جیسے شہباز شریف نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور حکومت نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ بھئی یہاں پہ تو بجلی کے بلوں نے جو لوگوں کے ساتھ کر چھوڑا ہے، اس کا تو کوئی کسی طرح کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہاں تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں لوگوں نے احتجاج میں جانیں ضرور دیں، لیکن خودکشیاں نہیں کی بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ یہاں تو بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت وہاں پہ آپ دیکھیں مناظر، وہاں کے آرمی چیف آئے اور پہلے بتایا گیا کہ ان کو 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی حسینہ واجد کو، کہ 45 منٹ کے اندر آپ مستعفی ہو جائیں۔ اور 45 منٹ کیا، انہوں نے 15 منٹ لگائے۔ یہ اس طرح کے لوگ جو فارم 47 والے ہوتے ہیں نا، یہ بزدل ہوتے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے، یہ بزدل ہوتے ہیں۔ اور وہ 45 منٹ گئے، 15 منٹ کے اندر وہاں سے نکل گئی، فرار ہو گئی۔ آرمی چیف آئے، انہوں نے بتایا کہ ایک عبوری سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، اور حسینہ واجد کی جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں اس میں شامل ہوں گی، ان سے بات کی جائے گی۔ حسینہ واجد کی جماعت سے بات تک نہیں کی جائے گی۔ یہ حسینہ واجد کی جماعت وہاں کی مسلم لیگ نون ہے، فارم 47 والی ہے، جو عوام کے خلاف کھڑی ہوگی، جو عوام پہ ظلم کر رہی تھی، جو جبری گمشدگیاں کر رہی تھی، جو میڈیا کو کنٹرول کر رہی تھی، جو انٹرنیٹ بند کر رہی تھی۔ ساری چیزیں سیم ہیں، جو یہاں پہ شہباز شریف کر رہے ہیں وہاں وہ حسینہ واجد کر رہی تھی۔ ایک اور بھی ملتی جلتی چیز ہے، جیسے میاں صاحب مشرف دور میں ڈیل کر کے گئے تھے، اور اکیلے گئے تھے، اکیلے سے مراد ہے اپنی فیملی کو لے کے گئے تھے، یا اپنے گھر کے جو ملازمین ہیں، جو کھانا شانا پکانے والے اور جن کے ہاتھ کا کھانا میاں صاحب کو پسند تھا، ان 2-4 لوگوں کو لے گئے تھے۔
باقی اپنی جماعت کے کسی ایک رہنما کو نہیں لے کر گئے تھے، کسی ایک لیڈر کو نہیں لے کے گئے تھے۔ اور پھر وہی مثال بتایا جاتا ہے کہ جب میاں صاحب سے کچھ سال بعد غوث علی شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میاں صاحب جس جہاز میں آپ گئے تھے کیا اس جہاز میں ایک سیٹ میرے لیے نہیں تھی؟ مجھے بھی آپ ساتھ لے جاتے۔ اسی طرح سے جو حسینہ واجد ہیں، حسینہ واجد جو ہیں وہ کسی ایک بھی اپنے رہنما کو نہیں لے کے گئیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کو ساتھ جو ہے وہ لے کر گئی ہیں اور کسی کو نہیں لے کر گئیں۔ تو یہ بھی پیغام ہے یہاں فارم 47 والوں کے لیے کہ جب بھی شہباز شریف مستعفی ہوں گے، اور اب شہباز شریف کی باری ہے، دیکھیں یہاں اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہوں اس طرح کے کہ کوئی نہیں جانی چاہیے جانے، اور نہ جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی، شہباز شریف مستعفی ہوں گے، شہباز شریف مستعفی ہو کے گھر جائیں گے اور عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت اقتدار میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب بھائی اگر بنگلہ دیش جیسی حکومت جس نے ایسا نہیں ہے کہ اس نے ڈلیور نہیں کیا تھا، ڈلیور اس نے کیا اور یہ چوتھی بار وزیر اعظم بنی، لیکن جب اس بار عوام کی ایک سوئی اڑ گئی کہ جناب یہ دھاندلی کے ذریعے آئی ہے، اور ایک کوٹے کا معاملہ تھا کہ جو 1971 میں جن لوگوں کے بارے میں تھا کہ وہ پاکستان سے فوج کے لوگ وہ سارے جنہوں نے یعنی اس وقت الگ ہوا تھا بنگلہ دیش پاکستان سے، اور اس میں جن کا کردار تھا ان کی فیملیز، ان کے بچوں کے لیے ایک کوٹا تھا، اس کے اوپر اعتراض تھا، اور 5 جون کو وہاں کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، 6 جون سے احتجاج شروع ہوا، وہ احتجاج ختم ہوا حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے سے، اور میں نے آپ کو بتایا جنوری میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا اور شہباز شریف نے فروری میں اٹھایا تھا۔ یہ بات اب طے ہے، بنگلہ دیش ہو، دنیا کے دیگر ممالک ہوں، ہر جگہ پہ یوتھ سوشل میڈیا وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ کٹ پتلیوں کو، چابی والے کھلونیوں کو اب عوام برداشت نہیں کرتے، لہٰذا جو حسینہ واجد کے کزن ہیں، جو شہباز شریف صاحب ہیں، سیاسی کزن ہیں یہ حسینہ واجد کے، اور ان کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ عوام اس سے پہلے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں، ان کو مستعفی ہونا ہوگا، ان کو اقتدار چھوڑنا ہوگا۔ کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں اتنے حالات، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، تباہی اور بربادی کے حوالے سے، اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے اتنے خراب ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں پاکستان سے مہنگی بجلی جو ہے وہ دنیا کا کوئی ملک بناتا ہو۔ 70-80 روپے فی یونٹ عوام کو پڑ رہا ہے، اور کچھ بجلی گھر ایسے ہیں جہاں سے جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے پاکستان ان کو حکومت عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو 750 روپے فی یونٹ پے کر رہی ہے، یعنی کیپیسٹی چارجز جو سارے ان کو دیتے ہیں، وہ جو بجلی کے بل جو بجلی وہ پروڈیوس کر کے دیتے ہیں جتنی پاکستان جو حکومت لیتی ہے ان سے، تو اس کو اگر تقسیم کریں تو 750 روپے فی یونٹ بھی حکومت ان کو دے رہی ہے، اور وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہے۔ تو یہ بہرحال ایک اچھی خبر ہے کہ فارم 47 والی حکومت بنگلہ دیش سے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، عوامی راج ہے وہاں پہ، عوام جیت گئی ہے۔ اس وقت عوام جو ہے وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئی ہے، اور عوام وہاں پہ سیلیبریٹ کر رہی ہے، جشن ہے، سڑکوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جانیں گئیں جو کہ نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے جب آپ حقیقی آزادی کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو پھر جانیں اور کسی بھی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہی تھی، لوگ خود نکلے ہیں، اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر لیڈ نہیں کریں گی تو وہ ٹائم آ جائے گا جب عوام خود نکل آئیں گے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز پیچھے رہ جائیں گی اور عوام آگے نکل جائیں گے۔